अगर आप अपने पार्टनर को अट्रैक्टिव नजर आना चाहते हैं, आप एक फीमेल हैं और आप चाहती हैं कि आपके हस्बैंड, आपके लवर, आपके पार्टनर आपके प्यार में ही हर वक्त गिरफ्तार हों और वो हमेशा एक ही बात करें आपको देखकर कि मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं। अगर आप कोई फीमेल हैं, आपकी शादी होने वाली है, तो ये वीडियो सेव करें। आगे भी बहुत सी टिप्स आने वाली हैं जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको मेल की तरफ इतनी एफर्ट नहीं लगानी पड़ेगी, बल्कि वो मेल खुद ब खुद आपके प्यार में आपके पीछे पीछे आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है जिसके बारे में लोग इतनी ज़्यादा बात नहीं करते वो है स्पिरिचुअल हाइजीन। ऑल्दो मर्दों को इतनी ज़्यादा सेंस नहीं होती है स्पिरिचुअलिटी की और चीज़ों की, लेकिन उनको ये अवेयरनेस ज़रूर होती है कि किसी फीमेल की बॉडी या हाइजीन कैसी है। वो इस चीज़ को सेंस कर सकते हैं। जितनी आप अपने आप को स्पिरिचुअली क्लीन रखेंगी, जितना आप अपने जिस्म को साफ रखेंगी अंदर बाहर दोनों, उतना ज़्यादा आपकी अपील होगी ऑपोजिट जेंडर की तरफ। एक बात है आपकी रूह की सफाई। रूह की सफाई के लिए आपने करना ये है कि आप डेली बेसिस पे कोई रिचुअल बना लें, कुछ ऐसी चीज़ें करें जिससे आपकी अंदर की जो नेगेटिविटी है, हम फीमेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस होते हैं, आप उन चीज़ों को टेम डाउन करें, आप उन चीज़ों को कंट्रोल करें, डेली नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करें। उससे ये होगा कि आपकी खुद ब खुद आपके ऑरा के अंदर पॉजिटिविटी आएगी, आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपका ऑरा बेसिकली मैग्नेटिक हो जाएगा। मेल की अगर हम बात करें, ट्रेडिशनल रिलेशनशिप में मेल का रोल है बेसिकली फीमेल को चेस करना, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि सीन उल्टा ही चल रहा है। फीमेल्स उल्टा मेल को जो है चेस कर रही होती हैं, जबकि मेल्स लड़कियों की तरह आगे आगे भाग रहे होते हैं। सो दिस इज बिकॉज के रिलेशनशिप में जो डायनामिक्स हैं एनर्जी के, वो डिस्टर्ब हैं। मेन फेमिनिन एनर्जी में जा चुके हैं और विमेन मैस्कुलिन एनर्जी में जा चुकी हैं। आपको कैसे पता चलेगा आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी है? क्या आप अपना हर काम खुद करती हैं? क्या आप हैवी ऑब्जेक्ट्स, हैवी चीज़ें खुद उठाती हैं? क्या आप अपने आप को ही हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल समझती हैं? मैं समझ सकती हूँ कि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हैं, वो सारा कुछ है, लेकिन स्टिल एट द सेम टाइम आपके अंदर इन बिलीव्स का होना और उन बिलीव्स की वजह से आपके रवैये का, आपके बिहेवियर का चेंज होना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जब मैन देखता है कि एक फीमेल सारा कुछ खुद कर रही है, उसको मेरी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, तो वो इतना ज़्यादा अकॉम्प्लिश्ड नहीं फील करता। लेकिन एज़ कम्पेयर टू दैट, अगर कोई फीमेल बहुत ज़्यादा फेमिनिन बनती है और अपने आप को वीक शो करती है मेल के आगे और उसको बताती है कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकती, या मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए, या आपका वट एवर इट इज़, देन मेल को बहुत अच्छा फील होता है, उनको एक ईगो बूस्ट भी मिलता है और वो खुशी खुशी आपके काम करते हैं और आपको बताते हैं कि ये उन्होंने किया है। सो जब भी कोई मेल आपकी फेमिनिन एनर्जी को देख के आपकी हेल्प करे, तो आपने उस मेल को प्रेज करना है और आपने हमेशा मेन के सामने, ख़ास तौर पे जो बीवियां हैं, आपने कभी भी कंप्लेनिंग एटीट्यूड नहीं रखना है। अगर कोई बात आपको बुरी भी लगी है तो कभी भी कंप्लेन करने का तरीका डायरेक्ट मत रखें, इनडायरेक्टली बात करें। इनडायरेक्टली अपने पार्टनर को रियलाइज कराएं कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अच्छी लगती हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती। आप लोगों ने देखा होगा मूवीज वगैरह में एक कैरेक्टर होता है, एक लड़की होती है जो बहुत आउच ऊ आ करती है और तमाम लोग, तमाम मेन खास तौर पे उसके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं और उसके काम कर रहे होते हैं। उसके पीछे यही साइकोलॉजी है। जो लड़की जितनी फेमिनिन होती है, जितनी सॉफ्ट होती है, जितनी डेलिकेट होती है, मर्द क्योंकि ऑपोजिट नेचर का होता है, उसको इतनी ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्शन फील होती है। और जब मेल देखता है कि इस फीमेल को हेल्प की ज़रूरत है, तो मेल फौरन जो है आगे आता है आपकी हेल्प करने के लिए। लेकिन एज कम्पेयर टू दैट, अगर आप एक ऐसी फीमेल बन गई हैं जो घर के सारे काम कर रही है, खुद ग्रोसरी कर रही हैं, बच्चों को इधर उधर भेज रही हैं, इवन आप उल्टा मेल की अम्मी बन गई हैं, आप उसकी भी केयर कर रही हैं हर तरह, तो इसमें रोमांस या ये चीज़ें कहाँ नहीं, वो तो रिलेशनशिप उधर ही डेड हो गया। इट इज़ गुड टू नर्चर योर मैन। अच्छा है कि आप अपने मैन को नर्चर करें, उसको अटैच करें अपने साथ। अपने हमेशा, आप वुमेन को मैं बताती हूँ, अपने जो भी बंदा है, जो भी आपका हस्बैंड है या पार्टनर है, हमेशा उसका वीक पॉइंट ढूंढें। मोस्ट ऑफ द मेन का जो है मदर वूंड होता है, उनका वीक पॉइंट उनकी मदर होती है। आप उनकी मदर की कोई एक क्वालिटी जो उनके अंदर थी, जो उससे जिससे वो उनकी चाइल्डहुड में उनके साथ आप बॉन्ड हुए हैं, उस क्वालिटी को आप अपने अंदर कर लें। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ होती है, हेड मसाज होता है, कुछ के लिए फीट मसाज होता है, कुछ के लिए
سو مینی تھنگس. کوئی خاص ڈش ہوتی ہے جو ان کی مدر بناتی تھی, تو جب آپ اس طرح کریں گی تو سب کانشیسلی وہ آپ کے ساتھ باؤنڈ ہوں گے مینٹلی. یہ وہ اسٹریٹجی ہے جو میگن مارکل, جو برطانیہ کی جو کنگ ہے, ان کا جو دوسرا بیٹا ہے, اس کی جو ہونے والی بیوی تھی, اس نے یہ ٹرکس یوز کر کے اس شہزادے کو پھنسایا. اور ریمائنڈ یو کہ وہ عورت آلریڈی شادی شدہ تھی, لیکن اسٹل اس نے اس پرنس کو بیسکلی آپ کہہ لیں کہ اپنے ہاتھوں میں کر لیا, صرف اس کی مدر وونڈ کو یوز کر کے. تو آپ بھی یہ چیزیں کر سکتی ہیں. اپنے پارٹنر کو اسٹڈی کریں, اینالائز کریں, اور آپ ایک فیمیل ہیں تو انڈرسٹینڈ کریں. آپ کا کام نہیں ہے ریلیشن شپ کو چلانا, آپ کا کام نہیں ہے میل کو چیز کرنا, آپ کا کام نہیں ہے چیزوں کے پیچھے پیچھے بھاگنا. اس دنیا کا رول ہے, جب بھی کوئی انسان کسی چیز کے پیچھے بھاگتا ہے وہ چیز اس سے اتنا دور بھاگتی ہے. لیکن اگر آپ اس کی بجائے صرف ریلیکس کرنا سیکھیں, اپنی باڈی میں, اپنے مائنڈ میں, اپنی نروس کو کام ڈاؤن کرنا سیکھیں. اگر آپ ایک ایسے پرسن ہیں جن کو منی کا بار بار ایشو آتا ہے, یا آپ منی سے ہیپی نہیں ہیں اپنی لائف میں, صرف اور صرف اپنے مائنڈ کو کام ڈاؤن کریں کہ کسی نہ کسی طرح یو ول آلویز ریسیو منی. آپ اگر اپنے مائنڈ کو اس چیز پہ لے جاتے ہیں تو آپ بائی گاڈ آپ لوگ دیکھیں گے کہ چیزیں آپ کی طرف فلو کرنے لگتی ہیں. آپ میں سے موسٹلی فیمیلز ایسی ہوتی ہیں جن کا کہنا ہوتا ہے کہ ان کے ہسبینڈ جو ہے, یا تو ان کا کوئی افیئر چل رہا ہے باہر, یا وہ ان کا دھیان نہیں رکھتے, پوری فیملی کا دھیان رکھتے ہیں, ان کو خرچہ نہیں دیتے. دیکھیں, ریلیشن شپ کی ڈائنامکس ڈے 1 سے آپ کو ڈیسائیڈ کرنی چاہیے. اگر آپ ڈے 1 سے آپ کو بتانا چاہیے کہ یہ آپ کی نیڈز ہیں. اگلا بندہ جس وقت آپ کی نیڈز کو پورا نہیں کر رہا, یا وہ باؤنڈری کو وائلیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, آپ اسی وقت ایک سوئر ریئیکشن دیں, یا اتنا ایسا سوئر ریئیکشن نہیں کہ جو ہیوملیٹنگ ہو, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے مردوں کے اندر, اگر آپ نے کسی مرد کو واقعی برا فیل کرانا ہے تو آپ ان کے اندر گلٹ اور شیم کے ایموشنس کو ڈالیں, کیونکہ مرد اس چیز پہ بہت جلدی آتے ہیں. آپ ان کے ساتھ فائٹ نہیں کر سکتے, آرگیو نہیں کر سکتے, کیونکہ مرد کی جو انرجی ہے, میسکولن انرجی, ویسے ہی بہت آرگیومنٹیٹو ہوتی ہے. لیکن آپ ہمیشہ ان کو گلٹی فیل کرا سکتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے ساتھ یہاں پہ غلط کیا ہے, اینڈ دے شوڈ بی ashamed آف دیئر بہیویئر. مور اوور, اگر آپ اس فیز میں ہیں کہ ابھی آپ کی شادی ہی ہوئی ہے, اگر آپ کی انگیجمنٹ ہوئی ہے, یو گائز آر جسٹ سیئنگ ایچ ادر, تب اس سچویشن میں آپ دوسرے لوگوں کی ایگزامپلس یوز کر سکتی ہیں, لیکن میک شیور اتنی زیادہ یوز مت کریں کہ آپ کا پارٹنر آپ سے ہی جو ہے بھاگنا شروع کر دے. کیونکہ مین ڈیپ ڈاؤن, ہماری سوسائٹی کے مین بہت زیادہ انسیکیور ہیں, اتنی زیادہ انسیکیورٹی ہے ان کے اندر کہ خدا کی بنا. سو بینگ اے فیمیل, اگر آپ نے مرد کو آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہو, آپ شادی میں ہیں, بہت عرصہ ہو گیا ہے, اب کوئی ہیپینس نہیں رہی, پہلی بات یہ ہے, دیکھیں, جب بھی کسی انسان نے کوئی چینج لانا ہوتا ہے نا اپنے ارد گرد, سب سے پہلے انسان اپنے اندر چینج لے کر آتا ہے. جس وقت آپ اپنے اندر چینج لے کر آئیں گی, آپ کے ریلیشن شپ میں خود بخود چینج آ جائے گا. آپ کیا کر سکتی ہیں, آپ اپنے آپ کو 30 ڈیز کا چیلنج دیں. 30 ڈیز چیلنج کے لیے آپ اپنی ایک آئیڈیل سیلف بنائیں, اپنا ایک آئیڈیل ریلیشن شپ بنائیں, اور آپ لکھیں کہ آپ کو کیا کیا چیزیں اس ریلیشن شپ میں چاہیے, یا آپ کیا کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ آپ کو کس طرح سے پیمپر کیا جائے گا, نرچر کیا جائے گا. اور اگلے 30 دنوں تک آپ قسم کھا لیں کہ آپ نے اسی طرح بیہیو کرنا ہے. آپ اس جو آپ نے تمام چیزیں لکھی تھیں, جو ایک اسکیجول بنایا تھا, جو چیزیں ہیں, آپ سیم ٹو سیم ویسا بیہیو کریں گی. آپ صبح ٹائم پر اٹھیں گی, اچھے کپڑے پہنیں گی, اپنے پیرنٹس کا دھیان رکھیں گی. آپ اگر کوئی آپ کو ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, یا پھر آپ کو برا فیل کروانے کی کوشش کرتا ہے, تو آپ اس انرجی کو بالکل بھی انٹرٹین نہیں کریں گی. آپ اپنے اندر نیگیٹیوٹی کو نہیں رکھیں گی. آپ اپنے اپیرنس پہ کام کریں گی. مین بیسکلی ویژول کریچرز ہیں, وہ صرف اپنی آنکھوں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں. جس وقت آپ خوبصورت لگیں گی, آپ کا جسم اچھا ہوگا, men will automatically feel attracted towards you. جتنی, اور let's suppose کہ آپ بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہیں, still آپ کے پاس آپ کا جسم ہے, آپ اپنے کروز کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں, آپ اپنے بالوں کو صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں, اپنی اسپرچل ہائیجین کو انکریز کر سکتے ہیں, جس سے یہ ہوگا کہ مین آٹومیٹکلی آپ کی نیٹنس دیکھ کے, آپ کی ڈسپلن دیکھ کے, یا آپ کی سافٹنس دیکھ کے آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے. آپ فیمیلس کے لیے بہت ضروری ہے, آپ کی جب بھی شادی ہوتی ہے یا ریلیشن شپ ہوتا ہے, آپ لوگ ہمیشہ اپنے آپ کو لوز کر دیتی ہیں اس سارے پروسیس میں. یہ ہرگز نہیں کرنا ہے. آلدو آئی انڈرسٹینڈ یہ کتنا کمپلیکیٹڈ ہو سکتا ہے, یہ چیزیں بڑی ڈپریسو ہو سکتی ہیں, کتنا سویئر امپیکٹ ہو سکتا ہے, لیکن سلولی آپ لوگوں نے اپنے اسٹیپس جو ہے فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں بیک ٹوورڈز یور سیلف.
اس میں پہلا سٹیپ آپ نے اپنی سیلف جرنی کا، اگر آپ چاہتی ہیں کہ میل آپ سے زیادہ پیار کرے، آپ نے خود اپنے آپ سے زیادہ پیار کرنا ہے. یاد رکھیے گا ریلیشن شپس ہمیشہ مرر ہوتے ہیں. جب کوئی میل آپ کو بہت زیادہ اٹینشن نہیں دے رہا، دیٹ مینس کہ آپ خود اپنی ذات کو اتنی اٹینشن نہیں دے رہی. جب کوئی میل آپ کو اتنی زیادہ رسپیکٹ نہیں دے رہا یا اتنا ٹائم نہیں دے رہا، دیٹ مینس کہ آپ خود اپنے آپ کو اتنی رسپیکٹ نہیں دے رہی، آپ خود اپنی نیڈس کو ٹرولی اتنا ٹائم نہیں دے رہی. سو ایوری تھنگ، ہر چیز آپ سے شروع ہوتی ہے، آپ سے ختم ہوتی ہے. یہ بات کو ذہن میں بٹھا لیں کہ ریلیشن شپ میں ٹھیک ہے چیز کرنے والا مین ہے، لیکن جس پرسن کے پاس اسپرچل کنٹرول ہوتا ہے، جس پرسن کے پاس اتھارٹی ہے، وہ فیمیل ہے. ہم فیمیلز اتنی پاورفل ہیں کہ ہم صرف اپنے مائنڈ سے اور اپنی انرجی سے کسی بھی میل کو اپنے ارد گرد چیز کروا سکتی ہیں. جس کی اگزامپل میریلن مونرو ہے، آپ اس کے بارے میں جانتے ہوں گے. بہت فیمس فیمیل ہے، اور جب وہ روڈز پہ جاتی تھی تو لوگ ایک دم سے ان کی طرف دیکھنا شروع کرتے تھے. بیسکلی اس کی یہ ہے کہ آپ اپنے اندر اتنا زیادہ کانفیڈنس فیل کریں، آپ اتنی گراؤنڈڈ ہوں اپنے اندر، آپ اتنی سیکیور ہوں کہ آپ کو فرق ہی نہ پڑے. اگلا بندہ ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ کرے آپ کا کانفیڈنس بریک کرنے کے لیے، آپ کو پرووک کرنے کے لیے، لیکن یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے اپنا کانفیڈنس بریک نہیں ہونے دینا ہے. آپ نے ان بادرڈ رہنا ہے. اور یونیورس کا ایک پرنسپل آپ نے ذہن میں بٹھانا ہے کہ وانٹنگ نتھنگ گیوز یو ایوری تھنگ. اگر آپ کچھ بھی نہیں چاہیں گے تو آپ کو سب کچھ ملے گا، لیکن اس کے اپوزٹ اگر آپ سب کچھ چاہیں گے، آپ چیزوں کو بہت ڈیسپریٹلی مانگیں گے، چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی. سو ایز اے فیمیل اپنی انرجی میں اسٹیبل رہنا سیکھیں، گراؤنڈڈ رہنا سیکھیں. ڈیلی اپنی لائف میں میڈیٹیشن کو ایک آپ کہہ لیں اپنا پارٹ بنائیں. کچھ ایسی میڈیٹیشن پریکٹسز ہیں جن کو کر کے کہ فیمیل کی فیمنن انرجی انکریز ہوتی ہے. فیمنن انرجی بیسکلی وہ انرجی ہے جو کہ ہیلپ کرتی ہے کسی بھی میل کو یا کسی بھی پرسن کو آپ کی طرف کھینچنے میں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ فیمیلز جو ہیں ان کا اورا زیادہ میگنیٹک ہے، ان کے اندر زیادہ گریس ہے، جس کی ایگزامپل مائرا خان ہے. ان کو آپ کمپیئر کر سکتی ہیں دیپیکا پاڈوکون سے. دیر از اے ہیل آف اے ڈفرنس دونوں کے اندر، دونوں کے اورا کے اندر، دونوں کی گریس کے اندر، دونوں کی انرجی کے اندر. سو جتنا آپ اندر سے پیور ہوں گی، جتنا آپ اندر سے کلین ہوں گی، جتنا آپ اپنی سیلف پہ فوکس ہوں گی، جتنی آپ لونگ ہوں گی، سافٹ ہوں گی، اتنا زیادہ آپ کا فائدہ رہے گا. اور جتنی آپ ولنریبل بنے گی، ولنریبل بننا ہے، ہونا نہیں ہے. ولنریبل بننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے کو بتائیں کہ یہ چیز آپ نہیں کر سکتے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کے پاس اتنی پاور، اتنی اتھارٹی، اتنے ریسورسز ہونے چاہیے کہ آپ جو چاہیں کسی بھی ٹائم آپ کر سکیں. اپنے کریئر کے لیے اپنی کوئی ہابی بنائیں، اپنا کچھ فوکس بنائیں اور اس چیز پہ ڈیلی کام کریں. جب آپ کا پارٹنر، آپ کے ہسبینڈ دیکھیں گے کہ آپ نے اس کی طرف سے ساری اٹینشن کھینچ کے اپنے اوپر کر لی ہے، آپ ڈیلی اپنے اپیرنس پہ کام کر رہی ہیں، آپ ڈیلی اپنی بیوٹی پہ کام کر رہی ہیں، تو ان کو ایک دفعہ شوق لگے گا. یہ شوق لگتا ہے اسپرچل ورلڈ میں، کیونکہ بیسکلی ایک انرجی کی سپلائی جا رہی ہوتی ہے ان کی طرف، جو آپ کی انرجی لیک ہو رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ دن پہ دن ڈرین ہو رہی ہوتی ہیں. ونس آپ وہ سپلائی کھینچ لیں گی، ان کو شوق لگے گا، اور اب رولز ریورس ہوں گے. سلولی اینڈ سلولی آپ دیکھنا شروع کریں گی کہ جس کو آپ چیز کیا کرتی تھیں اب وہ آپ کو چیز کر رہا ہے، اور آپ اپنی ذات کے اندر اتنی خوش ہوں گی، اتنی ہیپی ہوں گی، اتنی کنٹینٹ ہوں گی کہ آپ اس چیز سے اتنا زیادہ بادر نہیں ہوں گی. اس وقت شاید جو فیمیلز بہت ڈیسپریٹلی ان چیزوں کو دیکھتی ہیں، وہ اپنے ریلیشن شپس کو فکس کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں. یاد رکھیں ریلیشن شپ کو فکس کرنا ہمیشہ میل کا کام ہے. یہ میل کا کام ہے بیسکلی کہ وہ فیمنن ویمن بنائے. یہ میل کا کام ہے کہ وہ اپنی فیمیل کو اتنا اسپوائل کرے کہ وہ سافٹ رہے. لیکن انفارچونیٹلی اور واٹ ایور آج کل کے مین ہی بیچارے فیمیل بن چکے ہیں. وہ they do not have it in them کہ وہ کسی کو پیمپر کرے. موسٹ آف دا ٹائم تو ایسے ہو چکے ہیں مین. سو میں تو یہی کہوں گی کہ برنگ بیک میسکولن مین اینڈ اسٹرانگ مین کریٹ فیمنن ویمن. سو میل کی رسپانسبلٹی ہے ریلیشن شپ کو ڈرائیو کرنا. کوئی بھی ایک فیمیل کبھی بھی ریلیشن شپ کو 100% ڈرائیو نہیں کر سکتی. ہاں آپ یہ ضرور کر سکتی ہیں، آپ اپنے آپ کو امپروو کر سکتی ہیں، آپ اپنے آپ کو میگنیٹک کر سکتی ہیں، اٹریکٹیو کر سکتی ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کبھی بھی کسی کو فورس نہیں کر سکتی، نہ ہی کرنا چاہیے کہ وہ آپ سے پیار کرے یا وہ آپ کے ساتھ رہے.
بلکہ اگر کوئی آپ سے سیپریٹ ہونا چاہتا ہے یا کچھ بھی ہے، ہیپیلی اس انسان کو جانے دیں، نو میٹر واٹ آپ کے لیے آپ کے پاس کتنی زیادہ فیلنگس ہو اس پرسن کے لیے، بیکاز گاڈ ہمیشہ اپنے بندوں کو نوازتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ بہت بہتر ڈیزرو کرتی ہوں اور آپ کسی بری چیز کے لیے سیٹل ہو رہی ہوں، بٹ یو ڈیزرو سو مچ مور. سو آئی ہوپ یہ ٹپس، یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی. یہ تھوڑی اسپرچول ایڈیشن میں تھیں. اگر آپ انرجیٹک ٹپس چاہتے ہیں یا اور طرح کی فزیکل ٹپس چاہتے ہیں جس سے آپ کے پارٹنر کو اٹریکٹ کیا جا سکتا ہے، دیوانہ بنایا جا سکتا ہے، تو آپ مجھے فالو کریں. اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے، آپ کا کوئی کیس ہے، آپ کی کوئی پرسنل باتیں آپ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کے لیے بھی مجھے میسج کر سکتے ہیں، کامنٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ ایک کنسلٹیشن چاہیں گے تو میرا واٹس ایپ کا نمبر مینشن ہے میری اسٹوریز پہ، آپ اس پہ مجھے میسج کر کے آپ کنسلٹیشن بھی بک کر سکتے ہیں. With that, always remember, love دنیا کی سب سے اسٹرانگ فورس ہے، اوتھینٹک ہونا دنیا کی سب سے اسٹرانگ فورس ہے، اور دنیا کا کوئی ہیٹ کچھ بھی اس چیز کو جو ہے ختم نہیں کر سکتا. سو اگر آپ کے اندر لو ہے، اوتھینٹسٹی ہے، اینڈ یو آر ٹرو ٹو یور سیلف، یو آر ٹرو ٹو یور پارٹنر، تو ایک نہ ایک دن وہ بھی ان چیزوں کو دیکھیں گے اور ریئلائز کریں گے. بٹ آئی ول آلویز سے choose yourself before choosing anyone else. Take care, everybody. This is from Chaudhary, a psychic, a spiritual healer, and a girl with many talents. Signing off from London. Goodbye.